ایک کرن ہے، دولت ایک کرن ہے، شہرت ایک کرن ہے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ بھائی نماز کا پابند ہو جاؤں. یہ نماز کس کے نور سے بنی ہے؟ مصطفیٰ کے نور. اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو نماز کہاں ہوتی؟ ارے نماز بولنے والوں مصطفیٰ کو یاد کرو، وہ ہیں تو نماز ہے. تو بندگان خدا جو حضور کے دیوانے ہوتے ہیں، جو حضور کو پہچان چکے ہیں، وہ تو حضور کو مانگتے ہیں کہ حضور کے نور سے بنی ہوئی ایک چیز مل گئی تو بس وہ ایک ہی چیز ملے گی. حضور کے نور سے بنا ہوا ہے گھر مل گیا تو بس گھر ہی ملے گا، دکان نہیں ملے گی. دکان لے لی تو بس دکان ہی لی، گھر نہیں ملا. مکان دکان دونوں مل گئے تو بس یہ دو ہی چیزیں ملی، دوسری اشیاء نہیں ملی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جناب اگر شہرت مل گئی، شہرت ہی مل گئی، صحت نہیں ملی. اگر صحت مل گئی، صحت ہی مل گئی، شہرت نہیں ملی. اگر شہرت اور صحت دونوں مل گئی تو عمر نے وفا نہ کی. تو ایک دو چیزیں نہ مانگو، آفتاب ہی کو لے جاؤ. تو جو عقل مند ہوتے ہیں وہی فقیر ہوتے ہیں. جو بھی تیرے فقیر ہوتے ہیں آدمی خوش نصیب ہوتے ہیں. جو عقل مند ہوتے ہیں وہی رسول کے دیوانے ہوتے ہیں، وہی فقیر ہوتے ہیں، وہی ارباب طریقت کہلاتے ہیں، وہی اہل اللہ کہلاتے ہیں، وہی درویش کہلاتے ہیں، وہی صوفی کہلاتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ نبی کے نور سے بنی ہوئی چیزوں کو نہیں دیکھتے، نبی پر نظر جمائے رہتے ہیں کہ ہمیں تو تم چاہیے مصطفیٰ، نہ دنیا چاہیے نہ عقبہ چاہیے. ہم تم کو لینے کے لیے ہیں، تجھ سے تجھی کو مانگ رہا ہوں، تجھ سے تجھی کو مانگ رہا ہوں. میں ہوں فقیر عجب ڈھبکا، تجھ سے تجھی کو مانگ رہا ہوں. میں ہوں فقیر عجب ڈھبکا، میں تو تیرے در سے نہ ٹلوں گا. دے کے نہ دے تو پیار کی بھیک، میں تو تم سے تمہیں لینے آیا ہوں مصطفیٰ. مجھے نہ شہرت چاہیے، نہ عزت چاہیے، نہ ناموری چاہیے، نہ جنت چاہیے، نہ دنیا چاہیے، مجھے تم چاہیے. حضور کہتے ہیں کہ مجھے لے جانے والے اب تجھے کیا نہیں ملے گا؟ جب میں تیرا ہو گیا تو ساری کائنات تیری ہو گئی. دنیا تیری ہے، عقبہ تیری ہے، جنت تیری ہے، بہشت تیری ہے، حوریں تیری ہے، غلمان تیرے. یا ایھا النبی، اے نبی انا ارسلناک. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سے حق تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے نبی، اے خبریں سنانے والے، لوگ تجھے صرف خبریں سنانے والا ہی سمجھ رہے ہیں. یا ایھا النبی، لوگ تجھے صرف خبریں سنانے والا ہی سمجھ رہے ہیں. حقیقت میں تو اپنی خبریں سنا رہا ہے، غیر کی خبریں نہیں سنا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں اس دنیا میں، وہ جن غیوبات پر سے پردہ اٹھا رہے تھے، جو غیب کا علم دے رہے تھے، غیب عالم غیب کی جو موجودات ہیں ان کے بارے میں خبریں دے رہے تھے، تو وہ غیر کی خبریں دے رہے تھے. عالم غیب حضرت آدم کے نور سے نہیں بنا، حضرت شیش کے نور سے نہیں بنا. آپ حضرات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن مجمع سمجھ رہے ہیں؟ کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں گے کتنے پنجے ہو گئے؟ ہاں
سب پنجے آج ہی اٹھ گئے. جزاک اللہ. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے, انہیں شریعت و طریقت کا علم بنا دے, اور یہ ہاتھ ہمیشہ اٹھے ہی رہے, کسی کی طرف بلاتے رہے. بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا, سب سمجھ رہے ہیں, سمجھے گا کم. ہمارے شاہ صاحب فرماتے رہتے ہمیشہ, ایک ایک بات بھی شاہ صاحب کی ایک گوہر نایاب ہے, ایک ایک بات بھی. یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ چیخے, جو زیادہ چیخے گا وہ کم سمجھے گا. کئی مرتبہ کہا, بالکل صحیح کہا آپ نے, بات سمجھ میں آئی. آپ کی ہر بات میں یاد رکھتا ہوں. اور منہم کا جملہ یہ منہم ہے. کیا سب تو عرض کر رہا تھا, حقیقت میں فلسفی, حکیم, دانشور فقیر ہی ہوتا ہے. مشائین, اشراقین یہ فلاسفہ ہیں, لیکن حقیقت میں جو فلاسفہ ہیں, حکیم ہیں, دانشور ہیں, وہ ہیں صوفیہ. اسی لیے صوفیہ کا نعرہ ہے الصوفیۃ هم الفلاسفۃ حقا. حقیقی فلسفی اور حکیم اور دانشور اور دانشمند ہیں, عاقل ہیں, دانا ہیں, لوگ وائز ہیں, تو کون؟ صوفیہ. کیوں کہ ان کی نظر اصل پر ہوتی ہے. صوفی بولے گا تو ہمیشہ جگمگاتی رہے گی بات, پرانی نہیں ہوگی اس کی بات. کیا بات ہے, اس کی بات پرانی نہیں ہوگی. تو کیا عرض کر رہا تھا, آپ بھول گئے. ہر نبی آیا عالم غیب کے بارے میں خبر سنانے کے لیے, عالم غیب کی خبریں دینے کے لیے, اور وہ عالم غیب اس کے نور سے بنا نہیں. عالم غیب کی وہ اصل نہیں تھا. حضرت آدم, حضرت شیس, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سب بہت اچھے, بہت پیارے. اور کیوں بہت اچھے, کیوں بہت پیارے؟ اس لیے کہ میرے اچھے اور پیارے رسول کے نور سے بنے, اسی لیے بہت اچھے, بہت پیارے, بہت نرالے, کیونکہ ایک نرالے کے نور سے بنے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا, یہ میں بیان نہیں کر رہا ہوں, تعلیم دے رہا ہوں. تعلیم دے رہا ہوں. میرا بیان نہیں ہوتا, تعلیم بھی ہوتی ہے, بیان بھی ہوتا ہے, اور دیوانہ بنانے کا ایک مشن ہے. دیوانہ بنانے کا ایک مشن ہے. اللہ کرے کہ اس مشن میں مجھ سے کچھ کام لے لے مولا تعالی. مشن میں تو کامیاب ہوئے, میرے پیر کامیاب ہوئے, ان کے صدقے میں بھی کامیاب ہو جاؤں کہ سب کو نبی کا دیوانہ بنا دوں. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا, کیا عرض کر رہا تھا, تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو خبریں دیتے رہے, وہ عالم غیب کی خبریں, جن چیزوں کی وہ خبریں دیتے رہے, وہ چیزیں ان کے نور سے بنی نہیں. ان میں سے ایک چیز بھی ان کے نور سے بنی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور حضور بھی خبریں سنانے کے لیے آئے, حضور بھی خبریں سنانے کے لیے آئے, خبریں دینے کے لیے آئے, اپنے نور سے بنی ہوئی چیزوں کی خبریں دیتے ہوئے. تو حضور کے نور سے جو چیزیں بنی اس کی خبریں سنانا تمام انبیاء کا کام, اور اپنے نور سے جو چیزیں بنی ان کی خبریں سنانا مصطفیٰ کا کام. یعنی مصطفیٰ اپنے ہی نور کی خبریں سناتے رہے. میرے نور سے بنی ہوئی ایک چیز ہے جنت, اس کی یہ خوبی ہے. میرے نور سے بنا ہوا حوض کوثر, اس کی یہ خوبی ہے. میرے نور سے بنا ہوا یوم محشر, اس میں یہ کام, یہ بات ہے. تو معلوم یہ ہوا حضور کے نور کی خبر حضور نے دی. یہ ان کی بڑائی ہے, یہ ان کی عاجزی ہے, یہ ان کا انکسار ہے, یہ ان کی تواضع ہے کہ اپنے نور سے بنی ہوئی چیزوں کو بڑا بتایا, اپنے نور سے بنی ہوئی چیزوں کی خوبیاں بیان کی. سمجھنے والوں نے سمجھ لیا کہ نبی باحسن وجوہ, بڑے حسین طریقے سے تم اپنی خوبیاں بیان کر رہے ہو, تم اپنے کمالات بیان کر رہے ہو. جنت کچھ بھی نہیں ہے,
جنت میں کچھ بھی خوبی نہیں، جو خوبی بھی ہے مصطفیٰ کے نور کی خوبی ہے۔ حوروں میں کچھ بھی حسن نہیں ہے، جو حسن ہے وہ مصطفیٰ کے نور کا حسن ہے۔ حضرت یوسف میں کچھ بھی حسن نہیں ہے، جو بھی حسن ہے وہ مصطفیٰ کے نور کی کرشمہ بازی ہے۔ جنت کی تعریف کر رہے ہیں، حضور تو غلمان کی تعریف کر رہے ہیں، حضور تو جنت کی تعریف کر رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ سب تعریفیں تمہاری تعریفیں ہیں آقا، تمہاری تعریفیں ہیں۔ ہم درا بات و نسبت است درست، در درے ہر کے رفت بر درے تست۔ تعریف جدھر بھی جائے مصطفیٰ وہ تمہاری ذات تک پہنچتی ہے۔ حور کے پاس جا کر پھر وہ تعریف حضور کے پاس آتی ہے، حور کے پاس جا کر وہ تعریف حضور کے پاس آتی ہے، غلمان کے پاس جا کے وہ تعریف حضور کے پاس آتی ہے۔ جنت کی بہاروں کی تعریفیں حقیقت میں حضور کی تعریفیں ہیں کہ حضور کا نور ہی جلوہ گر ہوتا ہے تو جنت جلوہ نما ہوتی ہے۔ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عالم غیب کی خبریں سنتے رہے، اور اس کے بعد عالم شہادت کیا ہے؟ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک ہے عالم غیب،